السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 4 ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم 189 آیت تک الحمدللہ اپنا سبق کمپلیٹ کیا تھا۔ آخری رکوع ہے سورۃ آل عمران کا اور 190 آیت ہے جو ہم آج انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں اور یہ جو زمین بنائی ہے، اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو دن کا آنا جانا ہے، دن کا تبدیل ہونا ہے، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان سب میں لآیات نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، زمین آسمان کی پیدائش میں اور رات دن میں آنے جانے میں نشانیاں ہیں، سمجھ کی چیزیں ہیں۔ یعنی جو عقل مند انسان ہے وہ زمین آسمان کی پیدائش، سورج چاند ستاروں کی گردش، سیاروں کے جو احوال ہوتے ہیں، دن رات کی جو آمد و رفت ہے، یہ آپس میں جو نظام کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کائنات کا، مضبوط اور مربوط، اس پر غور کرتا ہے کہ کس طرح سب سیارے ایک معین رفتار، ایک معین قانون کے تحت فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، اور لمحہ بھر کا بھی ان کا آپس میں فرق پیدا نہیں ہوتا۔ یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمام چیزیں خود بخود حرکت نہیں کری، خود بخود چلنے والی نہیں ہیں۔ کبھی ان سیاروں کی آپس میں ٹکر نہیں ہوئی، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملتے نہیں ہیں، کبھی صرف رات ہی نہیں رہتی، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمیشہ رات ہی رہی، کبھی دن آئے نہ، کچھ دن کے لیے، کچھ دن کے لیے سورج کہے بھی میرا دل نہیں کر رہا آج کل، میں نے نہیں نکلنا، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے موسم بنائے ہیں اور ہر موسم کے اعتبار سے سورج کو اپنی اتنی روشنی دینی ہے، اتنی گرمی پہنچانی ہے، اتنی کائنات میں اپنی کرنیں بکھیرنی ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد ایک انسان اس نتیجے پر ضرور پہنچتا ہے، اتنا خوبصورت نظام زندگی جو چل رہا ہے، کائنات کا یہ جو کارخانہ چل رہا ہے، یقیناً کو قادر مطلق اور مختار کل، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات، زمین و آسمان کے اوپر نیچے ہر جگہ پر، جس کے ہاتھ میں قانون ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو یہ چلا رہا ہے، یقیناً کوئی ہستی ہے، ایسی ہستی جس نے اپنی عظیم قدرت اور اختیار سے کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی حدود میں جکڑ رکھا ہے، اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ حد کو کراس کرے، وہ تجاوز کرے۔ اس عظیم و شان کارخانہ اور یہ جو چل رہے ہیں دنیا میں سسٹم، ایون اس پورے کارخانے کا، اس زمین کو کارخانہ، کائنات کو میں کارخانہ کہہ رہی ہوں، اس کا ایک ایک پرزہ اپنے اعتبار سے جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے بالکل صحیح طور پر کام کر رہا ہے۔ ان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے
ذرا بھی روح گردانی کر سکیں۔ تو یہ سارا جو انسان سوچتا ہے اس میں غور و فکر کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کی چیزیں ہیں۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے رب۔ وہ اپنے رب پر پہنچ جاتا ہے، اپنے خالق پر پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کو اپنے خالق کا پتہ چلتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اگلی آیت ہے 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ جو غور و فکر کرنے کے بعد اپنے رب کو پہچان چکے تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ دن رات ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے پر اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور کروٹیں رات کو جب یہ بدلتے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آرڈر کو فالو کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، شام کو سورج غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ سورج روزانہ جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے ڈوبتا ہے، یعنی کہ اللہ کے پاؤں کو سجدہ کرتا ہے، وہاں پہ ڈوب جاتا ہے، اور وہ اللہ سے اگلے دن جب نکلتا ہے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ میں نکلوں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں نکلو۔ اور جب قرب قیامت ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، تب جب وہ نکلنے لگے گا اللہ سے اجازت مانگے گا سورج، اللہ کہے گا وہیں سے لوٹ جا، وہیں چلا جا جہاں سے تو آیا تھا، یعنی مغرب سے نکلو، مغرب سے تم آئے تھے تو مغرب میں چلے جاؤ۔ چرند پرند ہر چیز دنیا کی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کی لیے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیحات، اللہ کے ذکر کرتے ہیں، تو یہ انسان کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ کو پہچان چکے ہیں، وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ تو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، یہاں تک کہ رات کو لیٹے ہوئے بھی، کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ غور و فکر کر لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی بے مقصد پیدا کیا ہی نہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا میں کسی نہ کسی پرپس کے لیے ضرور پیدا کی گئی ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکوع ہے، اس کے اندر بہت سی دعائیں ہیں، ہماری عقل کے لیے بہت سی سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ایک ایسا رکوع ہے جس پر اگر ہم غور و فکر کر لیں تو ضرور اپنے خالق سے جا ملتے ہیں، اور یہ رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہمیں سب مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، اگر یاد نہ ہو تو ڈیلی پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں زبانی، تو اس سے بیسٹ کوئی بات نہیں۔ کیونکہ میرے نبی جب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے تو ابھی اٹھنا ہوتا تھا، آنکھ کھل جاتی تھی، بستر پر لے کے ہی، یعنی وضو کرنے سے پہلے، تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بستر پر لے کے ہی اس آخری رکوع کو پڑھتے تھے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع یاد کریں، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے میرے نبی تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ہم اس کو پڑھ لیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم تہجد میں نہیں بھی اٹھتے، فجر میں اٹھتے ہیں تو بستر پر لے کے ہی زبانی پڑھ لیں، اور اگر ہمیں زبانی یاد نہیں ہے تو روزانہ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں فجر کے قرآن میں، تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس رکوع کو بھی اپنے سبق میں شامل کر لیں، تاکہ روزانہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، اور ہم دیکھیں گے یہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور کس قدر اس کو پڑھنے سے ہماری دماغ کھلتے ہیں، ہم اپنے اللہ تک کی پہچان کر پاتے ہیں۔
آیت 191 ہم نے پڑھا ابھی تک۔ وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، وہ کھڑے بیٹھے لے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تو نے کچھ بیکار نہیں بنایا، پاک ہے تو ہمارے اللہ، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں 192 میں، یہ دعا ہے ربنا، جتنی بھی قرآن میں ربنا کی دعائیں ہیں، ربنا ما خلقت، یہاں ہم نے دیکھا وہ ہمیں ساری دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک، من تدخل النار، جس کو تو نے ڈال دیا آگ میں، فقط احزیتہ، تو اس کو تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، فقط احزیتہ، تو وہ تو بہت بڑی رسوائی میں چلا گیا۔ اے اللہ، جس کو تو نے عذاب میں ڈال دیا، جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا، وہ تو بہت ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ تو بیکار ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہنے کا کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچانا ہے، ٹھیک۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہاں جہنم میں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ ربنا، وہ لوگ جو اللہ پر غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اور کیا دعائیں کرتے ہیں اللہ سے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لیا ہے، منادین، اس پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ بے شک ہے ہمارے رب، وہ نبی جو ہمیں اسلام کی دین کی دعوت دے رہا تھا، ہم نے اس کی بات کو سن لیا ہے۔ ان آمنو، وہ کیا دعوت دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ۔ وہ نبی اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، اپنے رب کو مان لو، تو فآمنا، اے اللہ ہم نے مان لیا ہے۔ ربنا، یہ مان لیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، پس اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے اوپر سے ہمارے گناہ، ہمارے سیئات، ہماری برائیاں ہمیں معاف کر دے، ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا، آمین۔ ربنا، اے ہمارے رب، وہ اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہم کو، ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ دے دے جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک کہ اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ دے دے جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، جو مجھے مان لیں گے، مجھ پر ایمان لے آئیں گے، نیکوکار ہوں گے، اچھے اعمال کریں گے، شرک بدعت برائیوں سے بچے رہیں گے، میں اللہ اس کو اپنا رضوان، اپنی جنت اور اپنی دیدار اور جنت کی ساری نعمتیں اس کو دے دوں گا۔ تو اب انسان ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا میں کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم سب کو یہ دعائیں سیکھنی چاہیے۔ اے اللہ، وہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، رسولوں نے آ کے کیا کیا؟ اعلان کیا، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اور ان رسولوں نے کہا تھا جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی جنات، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتوں میں شامل کرے گا۔ تو بس ہے اللہ، ہم نے تیرے رسولوں کے وعدے کو، جو رسولوں کے ساتھ تو نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو سچا کر دکھایا ہے، بس تو بھی پھر اپنے وعدے کو پورا کر۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اپنی نعمتیں، اپنا دیدار، اپنی خوشمندی، اپنا تو خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، یہ ساری نعمتیں ہمیں دے دینا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں غمگین مت کرنا، رسوا مت کرنا۔ اس دن رسوا ہو جانا، اس دن غمگین ہو جانا بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ اتنی اچھی اچھی دعائیں کرتا ہے جب کوئی انسان، تو اللہ کیوں نہیں اس پہ مہربان ہوگا؟ اگلی آیت اللہ خود فرما رہے، اللہ کہہ رہا ہے فاستجاب لهم ربهم، میرے بندے نے مجھ سے اتنی اچھی اچھی دعائیں کی ہیں، تو فاستجاب لهم، میں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں نے قبول کر لی ان کی دعائیں۔ انی لا اضیع عمل عاملکم، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی کے بھی عمل کو، من ذکر او انثی،
کوئی مرد ہو یا عورت، میں کسی کے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، میں جس نے نبیوں کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ کہ جو مجھے مان لے گا، جو اچھے کام کرے گا، جو مجھے خوش رکھے گا، میں اس کے ساتھ خوش ہو جاؤں گا، تو میں نے آج وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کیں، واخرجوا من دیارہم، وہ بیچارے اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکالے کے، واوذوا فی سبیلی، اور یہ بیچارے لوگ میری خاطر، میرے راستے کی خاطر ستائے گئے، تکلیفوں میں ڈالے گئے۔ وقاتلوا، یہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور جو شہید ہو گئے۔ لأکفرن عنہم، میں ضرور دور کروں گا ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو میں دور کر دوں گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی درجے کے اعتبار سے بات کر رہا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اس کے ساتھ ساتھ جہاد کیا، ان کا اجر، جنہوں نے صرف جہاد کیا ہے، ہجرت کی تکلیف، ہجرت کی صعوبتیں برداشت نہیں کی، ان سے اجر میں تھوڑا کم ہے۔ اللہ ان کی شان میں آیات نازل کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے مکہ سے ستائے گئے، اپنے گھروں کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر صرف اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر گئے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، کس وجہ سے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں، میری خاطر وہ لوگ تکلیفیں دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، ہجرتیں کی، وقاتلوا، جہاد بھی کیا، وقتلوا، اور وہ بیچارے شہید بھی ہو گئے۔ اتنا سب کچھ ہوا، میں کیوں نہیں ان کو معاف کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغات میں، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے، بہت اچھا بدلہ۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی اس رکوع کو، آخری رکوع کو یاد کرنا چاہیے زبانی، تاکہ ہم بھی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم تہجد میں اٹھیں اپنے نبی کی پیروی میں، اور ہم بھی اس رکوع کو پڑھیں۔ اور اگر ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ہم فجر میں اس کو پڑھ لیں، اور اگر ہم فجر میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کم از کم کبھی ایک دفعہ اس رکوع کو پڑھ لیں، اور اس کی جو ربنا کی دعائیں ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں سے شامل کر لے جن کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی سزائیں، ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ آیت نمبر ہے 196۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک، نہ تجھ کو پریشان کرے، نہ تجھ کو دھوکے میں ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ جو کافر ہیں شہر میں ان کا چلنا پھرنا۔ اے نبی، اس ملک میں، شہر میں کافروں کا ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دے دیا، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، میں محمد اور میرے ساتھی اور وہ لوگ جو دین کے خاطر کٹ گئے، مر گئے، اللہ کی خاطر انہوں نے تکلیفیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، وہ بیچارے غریب غربا رہ گئے ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کر سکیں، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکیں، اور وہ جو تیرا نام لیوا نہیں ہے اللہ، جو تجھے مانتے بھی نہیں ہیں، تو نے ان پر نعمتیں اتنی نچھاور کر دیں، دنیا کا مال و متاع ان کو ڈھیر لگا دیے۔ اے نبی، ایسی باتیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان کافروں کا شہر میں ٹھاٹ باٹ سے، شان و شوکت سے چلنا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھنا، متاع قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ روزمرہ زندگی کے لطف اٹھانے کی چیزیں ہیں، بس وہ تھوڑی دن کے لیے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، یہ صرف دنیا میں عیاشی کریں گے، بعد میں کیا ہوگا؟
सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम होगा। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिन। व बिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है, वो बहुत बुरी रहने की जगह है। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। ए नबी, उनको देखकर परेशान ना हो, बल्कि लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, बल्कि असल बात क्या है, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हाँ दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने उस पर बहुत ज़्यादा नेमतें नहीं दी, आखिरत में बड़ा अजर है उनके लिए। लहुम जन्नातुन तजरी, ऐसे लोगों के लिए बागात हैं जन्नत में जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाहि, ये तो अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। जैसा मेहमान होता है वैसा ही मेज़बान होता है, और जैसा मेज़बान होता है वैसा ही मेहमान होता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यहाँ जो मेहमान जा रहे हैं अल्लाह के पास उस जन्नत में, वो भी कुर्बानियाँ दे के, कट मर के, अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, जिहाद करके, अल्लाह की राह में हिजरतें करके, काफ़रों की ताने सुन सुन कर, यहाँ तक कि मेरे नबी को अबतर, औंतरा और बेउलादा इस किस्म के ताने सुनकर जब ये अल्लाह के पास पहुँचेंगे, इतना बड़ा मेहमान हो तो उसकी मेज़बानी छोटी कैसे हो सकती है। वो अल्लाह नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाहि, आयत 198 में जो हम पढ़ रहे हैं, नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास उनकी बड़ी मेहमान नवाजियाँ होंगी, बड़ी आला दर्जे की मेहमान नवाजी करेगा। और अल्लाह मेहमान नवाज तो देखो ज़रा, मेज़बान तो देखो, ख़ुद कायनात का मालिक, ख़ुद कायनात का रब, इन लोगों की अल्लाह हमें भी इनकी सफ़ में शामिल कर ले। अल्लाह हमें भी नेक साथी दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे और कब्र में भी दे, और नबी की शफ़ाअत भी दे, आमीन। ताकि नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाहि, हमें भी अल्लाह के पास अच्छी मेहमान नवाजी मिले। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और अल्लाह के पास तो जो है वो सब नेक लोगों के लिए है, और उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। व इन्ना मिन अहलिल किताबी, आयत नंबर 199 है। व इन्ना, बेशक, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से भी, लमन युमिनु बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, वमा उन्जिला इलैकुम, जो आप पर नाजिल हुआ है वो, वमा उन्जिला इलैहिम, जो उन पर नाजिल हुआ था वो, ख़ाशिईन लिल्लाहि, वो अल्लाह से डरते रहें, ला यश्तरून बि आयातिल्लाहि, वो अल्लाह की आयात का इनकार ना करें और अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत में ना बेचें। उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब देने वाला है। ऊपर तो बात आई मेहमान नवाजी की, कि जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के लिए कट मर गए हैं, वो अल्लाह के यहाँ बेहतरीन मुकाम पर होंगे। ऐसे अबरार और नेक लोगों के लिए अल्लाह ख़ुद उनकी मेहमान नवाजी करेगा। जन्नत में उनके लिए हुरैन हैं, जन्नत में उनके लिए सर्वेंट्स हैं, गुलमान हैं, जो उनके लिए उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। लेकिन एक और कैटेगरी है, वो है आयत नंबर 199 में, जो अल्लाह कह रहे हैं, व इन्ना मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि, कि जो अहले किताब यानी यहूद में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। यानी सारे यहूद बुरे नहीं थे, सारे ईसाई भी बुरे नहीं थे। अल्लाह के नबी के दौर में ही जो कुछ ईसाई अच्छे अपने दीन पर सही थे और यहूदी भी अपने दीन पर सही थे, यानी वो कुछ अल्लाह से डरने वाले थे, वो हराम खोरी नहीं करते थे, दयानतदार थे, शरीफ सिफ्त के थे। हाँ, अलबत्ता ऐसे लोग बहुत कम थे, मगर जैसे अभी हम पहले बात कर चुके हैं, सूरह आल इमरान में 113 से 115 तक गुज़र चुका है। तो ये वो लोग थे जो जब यहूदी थे या जब ईसाई थे तो उस वक्त भी ये लोग नेक थे, अच्छे थे, बुरे कामों में इंटरेस्ट, जुआ, शराब नोशी और ऐसी बुरी जो अरब के अंदर
عادتیں تھیں وہ بھی ان میں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب پر صحیح طور پر ایمان لاتے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور جب وہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے تھے تو اپنی کتاب کے احکامات کو صحیح طرح فالو کرتے تھے۔ اور پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اللہ کی نبی کی ہستی کو تسلیم کیا، یعنی ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ میرے نبی آخر الزمان نبی ہیں۔ ان کی جو نشانیاں تھیں، اللہ کے نبی کی جو نشانیاں، وہ ساری ان کی کتابوں میں تھی۔ وہ نبی کو پہچان گئے، یہی وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ان لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، ایسے لوگ ڈبل ثواب، دوہرے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یعنی آیت 199 میں جو اللہ نے کہا ہے، ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، اہل کتاب اللہ پر جب ایمان لے آتے ہیں، وما انزل الیکم، اے نبی جو تم پر قرآن اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر، اور جو ان کی کتابیں تھیں اس پر جب ایمان لے آتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دوسرے یہودیوں کی طرح اپنی کتاب کے مسئلے مسائل کو وہ بیچتے نہیں تھے، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ یہ ڈبل اجر کے مستحق ہوں گے۔ جب اپنی شریعت پر تھے تب بھی صحیح طور پر وہ اپنی کتاب کو فالو کرتے تھے، جب ایمان لے آئے تو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو وہ ہے جس کی کوئی لونڈی ہو یا غلام ہو، وہ اپنے لونڈے یا غلام کی بہت اچھی تربیت کرے، اس کو بہترین مینرز سکھائے، ادب سکھائے، پھر اس سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، آزاد کر دے اور پھر اس سے نکاح کر لے، اس کو ایز اے وائف کے طور پر رکھ لے۔ اور دوسرا وہ یہودی یا عیسائی جو اپنی شریعت پر، اپنے پیغمبر پر صحیح ایمان لایا تھا، کوئی گناہ کے کام نہیں کرتے تھے، کوئی شرک و بدعت نہیں کرتے تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس نے اللہ پر، نبی پر بھی ایمان لے آئے۔ اور تیسرا، اس غلام کو بہت اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ کتاب بخاری شریف میں کتاب الجہاد میں بہت خوبصورت حدیث ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ڈبل اجر کے مستحق ہوں گے۔ ایک نمبر 1 جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 199 سورہ آل عمران کی آیت جو ہے، کہ جو لوگ عیسائی یا جب یہودی تھے تب بھی اپنے دین پر صحیح عمل کرتے تھے، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہے، اس نے اس لونڈی کو اچھے مینر سکھائے، اس کو ایجوکیشن دی، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اس کا سرپرست بھی بن گیا، یعنی اس سے شادی کر لی، ایسے آدمی کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اور ایسا غلام جو غلام اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے آقا کی بھی بات کو فالو کرتا ہے، اس کے آرڈرز کو بھی فالو کرتا ہے، ایسا غلام بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ آگے آیت ہے 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اگر تم صبر کرو، وصابروا اور اس پر ثابت قدمی سے جمے رہو، ورابطوا اور ہر وقت تم تیار ہو اللہ کی خاطر جہاد میں یا اللہ کے راستے میں دین سکھانے میں، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کو کچھ باتیں سکھا رہا ہے۔ نمبر 1 مومنین کو چاہیے وہ اللہ پر صحیح ایمان رکھیں۔ نمبر 2 صابروا وہ صبر کرتے رہیں، اور صبر کریں، وصابروا اور صبر کے ساتھ اس پہ جمے رہیں، ورابطوا اور جہاد کے لیے تیار رہیں، اللہ کے دین کی خاطر سرگرمی میں تیار رہیں، کہیں دین پہنچانا ہے، کہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہے، اس کے لیے بھی اپنی جان کو تیار رکھیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں تک الحمدللہ سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ ہم سورہ النساء انشاءاللہ شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔